بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں نکی رضا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تیل چور امریکہ بے نقاب۔ حکومت کا کالعدم تحریک لبیک سے معاہدہ، 2000 کارکن رہا کر دیے گئے۔ جارے سعودی اتحاد نے ایک اور ایندھن کا جہاز یمنی بندرگاہ پر روک لیا۔ امریکی صدر نے چین کے خلاف پابندیوں کو نرم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان سعودی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ اور پینٹاگون نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چین توقع سے زیادہ تیزی سے جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے۔ نائجیریا میں کثیر المنظرہ عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ اور آزاد کشمیر میں مسافر کوچ کھائی میں گرنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تیل چور امریکہ بے نقاب ہو گیا۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے ویڈیو جاری کی ہے جس میں امریکی فوج کی جانب سے بحیرہ عمان میں امریکہ کی ایرانی تیل چرانے کی کوششوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی جہاز نے ایرانی تیل کے جہاز کو قبضے میں لیا اور ایرانی خام تیل دوسرے جہاز میں منتقل کر دیا۔ ایرانی سپاہی پاسداران نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دوسرے جہاز پر ہیلی کاپٹر کی مدد سے لینڈ کیا اور جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ بعد ازاں امریکی نیوی نے اس جہاز کو آزاد کرانے کی کوشش تو بہت کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے یہ کارروائی ایران پر تجارتی پابندیوں کے پیش نظر کی لیکن سپاہی پاسداران نے امریکہ کو اس کارروائی میں ناکام بنا دیا ہے۔ بحیرہ عمان میں امریکی جارحیت کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ آیا کوئی ایسا قانون بھی ہے جو امریکہ اور اس کے جارح اتحادیوں پر لاگو ہو اور ان کو انسانیت سوز کارروائیوں سے روکا جا سکے، یا پھر تمام قوانین مظلوم اور محکوم اقوام پر تسلط برقرار رکھنے کے لیے ہی ہیں۔ حکومت کا کالعدم تحریک لبیک سے معاہدہ، 2000 کارکن رہا کر دیے گئے۔ حکومت اور کالعدم ٹی ایل پی میں معاہدے کے بعد منگل سے اب تک کالعدم جماعت کے 2000 سے زائد کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کالعدم تنظیم کے سربراہ سعد رضوی کا معاملہ کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب کالعدم ٹی ایل پی کے کارکن چھٹے روز بھی وزیر آباد پارک میں موجود رہے۔ جارے سعودی اتحاد نے ایک اور ایندھن کا جہاز یمنی بندرگاہ پر روک لیا۔ یمنی پیٹرولیم کمپنی کے ترجمان عصام المتوکل نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ جارے سعودی اتحاد نے یمن کے لیے ایندھن لانے والے ایک اور جہاز سی لائن کو حدیدہ بندرگاہ پر روک لیا ہے۔ لائن جہاز یمنیوں کے لیے 29,545 ٹن ڈیزل لے کر حدیدہ بندرگاہ پہنچا تھا۔ اس جہاز نے اقوام متحدہ سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا تھا لیکن سعودی اتحاد نے ہمیشہ کی طرح اس جہاز کو بھی یمنیوں تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ واضح رہے کہ یمن پر سعودی اتحاد کی مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے یمن بدترین انسانی بحران کا شکار ہے۔ 24 ملین یمنیوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے جبکہ 10 ملین یمنی شدید قحط سالی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے یمن کے قحط کو بدترین انسانی بحران تو قرار دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی امریکہ کی دہشت گردی کے سامنے یمنی عوام کو اس بحران سے نکالنے کے لیے بے بس نظر آتا ہے۔ امریکی صدر نے چین کے خلاف پابندیوں کو نرم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر چین نے ماحولیاتی امور پر مثبت اقدامات اٹھائے تو امریکہ بھی پابندیوں کے حوالے سے نرم رویہ اپنائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی پر ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر چین اور روس کو
شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ واضح رہے کہ گلاسگو میں ہونے والی عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں 120 ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اپنانے پر اتفاق کیا۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ لبنان سعودی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ حزب اللہ کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ لبنان سعودی عرب کے ساتھ سفارتی رساکشی کے تناظر میں دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب اور صہیونی حکومت کی ایک بنیادی مشکل یہ ہے کہ وہ ماضی کے اقدامات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ غاصب حکومتوں کے سربراہوں کو جان لینا چاہیے کہ لبنان کسی دباؤ اور دھمکی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ پینٹاگون نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ چین توقع سے زیادہ تیزی سے جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ پینٹاگون سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اپنے جوہری ہتھیاروں کو توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین کے پاس 2027 تک 700 ڈیلیوریبل نیوکلیئر وار ہیڈز ہو سکتے ہیں اور 2030 تک یہ تعداد 1000 تک پہنچ سکتی ہے۔ انڈو پیسیفک خطے میں امریکی فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں اور تائیوان کی قیادت کو بیجنگ کی شرائط پر مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کرنا ہے۔ نائجیریا میں کثیر المنزلہ عمارت گرنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق نائجیریا میں ایک کثیر المنظر عمارت زمین بوس ہو گئی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد ملبے تلے دب گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22 ہو چکی ہے۔ ریسکیو اداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کرتے ہوئے 10 سے زائد افراد کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ ملبے تلے اب بھی 50 سے زائد افراد دبے ہوئے ہیں، جن میں اکثریت مزدوروں کی ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کے اہل خانہ بڑی تعداد میں منہدم عمارت کے پاس کھڑے ہیں۔ حکومت کی جانب سے عمارت کے منہدم ہونے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے پلندری میں مسافر کوچ کھائے میں گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثہ منجاڑی کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کوچ میں 30 سے زائد مسافر سوار تھے۔ حادثے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بے عزت نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔